السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ کاش پورا سال رمضان ہی رہے۔ اور ایسی کون سی 5 چیزیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہیں، جبکہ اس سے پہلے سابقہ امتوں کو عطا نہیں کی گئیں۔ اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں بھی لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آتے؟ شیاطین کو قید کیے جانے کے باوجود بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین محترم، ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اس کو کبھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آقا انعامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی رہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ جو اس مہینے میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے وہ کسی مہینے میں فرض ادا کرے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جس نے کسی اور مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مواقات یعنی کہ غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو افطار کرے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے پلائے گا، پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی کہ ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام سے اس مہینے میں کم کام لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکتے ہو، اور بقیہ 2 وہ ہیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو
وہ یہ ہے کہ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور دوسرا جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جس طرح کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جب اس ماہ مبارک میں تمام شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو اس کے باوجود لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس ہمزاد کو، جو کہ شیاطین کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، قید نہیں کیا جاتا۔ یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اسے برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور وہ اس کو برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ مجھے برے کاموں کی دعوت نہیں دے سکتا، وہ ہمیشہ اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ہمزاد کی وجہ سے بھی لوگ ماہ رمضان میں گناہ کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے کی ایک دوسری بڑی وجہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ ناظرین محترم، نفس کی 3 اقسام ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو کہ ہر وقت انسان کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، اور نفس لوامہ وہ ہے جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد پھر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ گناہ نہیں کرنا تھا۔ اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی نفس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ لیکن اس سٹیج پر گناہ بہت آسانی کے ساتھ قابو پایا جاتا ہے، اور اس سٹیج پر اللہ رب العزت کے نیک بندے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک میں بھی جو گناہوں کی کثرت دیکھی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ انسانوں کے ساتھ لگا ہوا نفس امارہ اور ان کے ساتھ لگا ہوا ہمزاد ان کو گناہوں کی طرف بلاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ برے لوگوں کی صحبت بھی ہے۔ جو شخص ہمیشہ برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس نے برے کام ہی کرنے ہوتے ہیں، جس طرح کہ شرابی کی صحبت شرابی بناتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بری صحبت سے دور رکھے اور ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔